الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضائل و برکات میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے حسن اخلاق کے فضائل و برکات۔ آئیے سب سے پہلے ایک حکایت سنتے ہیں۔ شام کے رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوا۔ میں نے خچر پر سوار ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت، پروقار اور خوش لباس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی سواری سے عمدہ سواری کبھی دیکھی تھی۔ میرا دل اس شخص کی جانب کھنچتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے دل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغض و حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ میرا دل بغض و عداوت سے بھر گیا۔ یہ احساس مجھے جلائے جا رہا تھا کہ شان و شوکت میں علی کا بیٹا بھی علی جیسا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا تم علی کے بیٹے ہو؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم و شفیق لہجے میں کہا، جی ہاں، میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں آپ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کو برا بھلا کہنے لگا۔ دل کا غبار نکال کر جب میں خاموش ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو جلال فرمایا، یعنی نہ تو غصہ فرمایا، اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، بلکہ اسی نرم لہجے میں فرمانے لگے، لگتا ہے کہ آپ حاجت مند ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں حاجت مند ہوں۔ فرمایا، ہمارے پاس آ جائیے، اگر آپ کو رہائش کی حاجت ہو تو ہم آپ کے قیام کا انتظام کر دیں گے، اگر مال کی ضرورت ہے تو آپ کی خیرخواہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں چھوڑیں گے، اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ شام کے رہنے والے اس شخص کا بیان ہے، جب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہوا تو روئے زمین پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مجھے محبوب نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرنے کے سوا میرے لیے کوئی اور چارہ نہ رہا، جبکہ مجھے اپنے برے رویے پر انتہائی شرمندگی ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہمارے لیے حسن اخلاق کی بہترین مثال ہے، اور وہ شخص جو پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور اپنے برے رویے پر شرمندہ بھی ہوا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے غلطی کرنے والوں کو رضا الہی کی خاطر معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے، چاہے کوئی کتنا ہی غصہ دلائے۔ ہمیں اپنی زبان اور ہاتھوں کو قابو میں رکھتے ہوئے دنیا و آخرت کی بھلائی اور رضا الہی چاہنے کے لیے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کام بھی بگاڑ دیتی ہے۔
اسی لیے کسی نے سچ کہا، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اے عاشقان رسول، حسن اخلاق کیا ہے اور بد اخلاقی کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی پہچان حاصل ہو، کیونکہ ان کی پہچان سے ہی ہم حسن اخلاق اپنانے لگیں گے اور بد اخلاقی سے بچنے والے بنیں گے۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کی وضاحت میں مقصود المدینہ کی ایک کتاب احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خلق عادت یعنی نفس میں موجود ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمال بآسانی صادر ہوتے ہیں، یعنی انہیں عملی جامہ پہنانے میں کسی غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اچھے اعمال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر اس سے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جائے گا۔ تو اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کبھی کبھار کسی عارضی حاجت یا وقتی جوش اور جذبے کی وجہ سے کوئی اچھا عمل کرے، مثلا مال خرچ کرے یا غصہ آنے پر قابو کر لے، تو یہ معاملات بھی اگرچہ قابل تعریف ہیں، لیکن حقیقی سخاوت اور حقیقی بردباری اسی وقت نصیب ہوگی جب یہ چیزیں طبیعت میں داخل ہو جائیں گی۔ ایک شخص نے اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق پوچھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے مراد ہے کہ خلق و خالق کے حقوق ادا کرنا، نرم و گرم حالات میں شاکر و صابر رہنا۔ یاد رہے کہ اچھی عادت سے عبادات اور معاملات دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، دونوں درست ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے معاملات تو ٹھیک مگر عبادات درست نہ ہو یا اس کے الٹ ہو تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں۔ خشک خلقی بہت جامع صفت ہے کہ جس سے خالق اور مخلوق سب راضی رہیں، وہ خوش خلقی ہے۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ کے اخلاق کی بلندی کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، جبکہ خود آپ نے اپنی بعثت کا مقصد اور حسن اخلاق کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا
ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا، ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کی مبارک عادات و اطوار کو قرآن کریم میں عظیم فرمایا، اور آپ کی ظاہری سراپا کو، یعنی آپ کا جو ظاہری جو آپ کا جو جسم مبارک ہے، اس کو بھی، آپ کی جو صورت ہے، اسے بھی انتہائی حسن و جمال بخشا۔ آپ کے حسن اور پیاری پیاری اداؤں کو پیدا کرنے والے رب کریم کی قسم، آپ جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ تو اے عاشقان رسول، سنا آپ نے حسن اخلاق کے بارے میں، آپ نے حسن اخلاق کے فضائل سنے، ظاہر ہے کہ آپ کا بھی ذہن بنا ہوگا کہ ہم بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، ہم بھی حسن اخلاق والے بن جائیں، ہم حسن اخلاق کرنے والے بن جائیں اور بد اخلاقی سے بچیں۔ تو اے عاشقان رسول، اس کے لیے ہمیں اچھے ماحول کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اچھی صحبت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ الکریم، دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے تحت جو قافلے سفر کرتے ہیں نیکی کی دعوت کے، آپ ان قافلوں میں سفر کیجئے۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو نیک اعمال کا رسالہ دیا ہے، 72 جو نیک اعمال دیے ہیں، ان پر عمل کیجئے، روزانہ اس کا جائزہ لیجئے، تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ صحبت کے ساتھ ساتھ دعا لازمی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ضرور کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ مجھے حسن اخلاق والا بنا دے، اے اللہ میری عادتیں اچھی کر دے، اے اللہ مجھے حسن اخلاق کا پیکر بنا دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حسن اخلاق والا بنا دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔